جو نابینا بھائی، یقین جانیے میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے دلی بھائی ہیں، میرے قلبی بھائی ہیں، میرے اسلامی بھائی ہیں، میرے سیرت اور رسالت سے ملے ہوئے بھائی ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مجبوری آپ کے پاس تو ہے، لیکن ایسے بہت سے مواقع ہیں، ایسی بہت سی امانتیں ہیں کہ اگر اس طریقے سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی اچھی داری کے ساتھ اگر اسے آپ استعمال کریں گے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انہی آنکھوں کے ساتھ، انہی نابینا پن کے ساتھ آپ اس دنیا کے قائد بھی بن سکتے ہیں، اس دنیا کے رہبر بھی بن سکتے ہیں. میں یہاں پر دو مثال دینا چاہوں گا. ایک بہت بڑا مصر کا عالم گزرا ہے جس کا نام طاہر حسین تھا. ندیم اختر صاحب جانتے ہوں گے. ندیم طاہر حسین مصر کا ایجوکیشن منسٹر تھا، وزیر تعلیم بھی تھا، ایک دم نابینا تھا، لیکن مصر کے جتنے اسکالر تھے، مصر کے جتنے علماء کرام تھے، مصر کے جتنے تعلیم یافتہ حضرات تھے، ان سارے لوگوں میں اس کا قد بڑھا ہوا. نابینا ہونے کے باوجود اس کا قد نکلا ہوا تھا. دور سے لوگ اسے پہچانتے تھے، اس کے منصب کے لحاظ سے، اس کی زبان کے لحاظ سے، اس کے قلم کے لحاظ سے، اس کی کتابوں کے لحاظ سے، اس کی وزارت کے لحاظ سے. تو ساری چیزیں، دنیا کی جتنی نعمتیں تھیں، دنیا کے جتنے مناسب تھے، دنیا کے جتنے مراحل سے، سب اللہ تعالیٰ نے ان کے دست میں لا کے حاضر کر دیا تھا. بالکل نابینا تھے، لیکن نابینا ہونے کے باوجود بھی جو بینا حضرات تھے، ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کی علمی سربراہی طاہر حسین کے ہاتھ میں تھی. میں ایک اور آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں. ابوالعلا المعرری، ابوالعلا المعرری کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے چند بڑے شعراء کا اگر انتخاب کریں، دنیا کی میں بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، مختلف زبانوں میں شعراء ہوں گے، اسکالر ہوں گے، پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے، ان کا ذکر انسائیکلوپیڈیاز میں ہے، کتابوں میں ہے، لیکن اس میں ان سارے لوگوں میں سے ابوالعلا المعرری کا نام آپ نکال دیں، کبھی ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ابوالعلا المعرری نابینا، لیکن اپنے نابینا ہونے کے باوجود جس طریقے کی شاعری وہ کرتے تھے، جس طریقے کے علم کی گفتگو وہ کرتے تھے، جس طریقے کی فلسفے پر گفتگو کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ابوالعلا المعرری جہاں پر علمی گفتگو ہوتی ہے، جہاں پر اہل علم جمع ہوتے ہیں، جہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہے، جہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں، ان ساری جگہوں پر ابوالعلا المعرری کے جو محاسن ہیں، ابوالعلا المعرری کے جو علمی اور فکری کارنامے ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. تو میں اپنے ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، ان بھائیوں سے درخواست گزار ہوں، میری التماس ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزانہ میری درخواست ہے، بڑی محبت اور رفیقانہ التماس ہے کہ یہ ایک چیز ان کے پاس ضرور نہیں ہے، لیکن ہزاروں نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور ایک بات تو یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نابینا حضرات کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے، جو ان کے کارناموں سے، ان کے تذکروں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ ان کی جو میموری ہوتی ہے، ان کی جو یادداشت ہوتی ہے، اس میں اتنی شارپنس ہوتی ہے، اس میں اتنی تیزی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایک چیز کو چھینتا ہے تو دوسری جو نعمت ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اس میں بڑھا دیتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ جدید جو میڈیکل ہے، جو طب ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ نابینا ہمارے بھائیوں کی جو میموری ہے، جو یادداشت ہے، جو قوت حافظہ ہے، اس قوت حافظہ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں ان بھائیوں سے بار بار یہ کہنا چاہوں گا، بلکہ ان کے سینے سے مل کر، ان کے کان کو کان میں ملا کر ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے حصول علم کے سلسلے میں کہیں بھی کبھی بھی کوتاہی کا، تساہلی کا، غفلت کا ثبوت نہ دیں. میں یہاں پر سر سید کا چونکہ آپ نے ذکر کیا، تو سر سید احمد خان کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انہیں علم کی کس قدر فکر تھی. اگر علم کی فکر نہ ہو، جب کسی چیز کی فکر آپ کو نہ ہو تو وجود آپ سے دور ہو جائے گا. جب کسی کی طرف آپ کا ارتکاز ہو، کنسنٹریشن ہو، بالکل آپ کی نگاہ اسی ڈاکٹر کی لگی ہوئی ہو، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ جو آئندہ یابندہ کو آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے سلسلے میں
آپ کو تلاش ہو، شدت ہو، اشتیاق ہو، پا جانے کا درد ہو، تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کے سچا اشتیاق ہو، جس کو سچی طلب کہتے ہیں، جس کو آپ اخلاص کہتے ہیں، قرآن میں آیا ہے مخلصین لہ الدین، کہ اگر تم دین میں آنا چاہتے ہو، دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہو، دین کو اپنی زندگی میں پلس پبلک کی زندگی میں اتارنا چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے تم اتار نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے اخلاص نہ ہو، طلب نہ ہو، اضطراب نہ ہو۔ جب طلب ہوتی ہے، قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جب سرخیزی کی بات کہی گئی ہے کہ جب انسان رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے روتا ہے، تڑپتا ہے، آہیں بھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ میں اس کے دل سے قریب، اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کی باتوں کو سنتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان نابینا بھائیوں کو اللہ نے زبان دی ہے، اپنی آواز کو، اپنے جذبات کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ بات آئی تھی کہ قرآن میں سورۃ الرحمن میں آیا ہوا ہے وَعَلَّمْهُ الْبَيَانَ، کہ سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں اس سے بھی، دیکھیے کبھی آپ سے ڈاکٹر کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا مرض لاحق ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ڈاکٹر کو، لیکن اگر آپ کے پاس زبان نہ ہو، علمہ البیان، اگر کسی بات کو ایکسپلین نہ آپ کر سکتے ہو، کسی بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ پیش نہ کر سکتے ہو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپریس نہ کر سکتے ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر بات آپ کی جاتی نہیں ہے۔ چونکہ سب سے بڑی جو دولت انسان کے پاس ہے وہ بیان ہے، وہ زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے کو زبان تو دی ہے، قوت لسان تو دی ہے، بات کہنے کی، اپنی بات کو پہنچانے کی، اپنے احساسات کو، اپنے فکر کو، اپنے جذبات کو رکھنے کی تو ان کے پاس صلاحیت ہے۔ اگر اپنی اس صلاحیت کو، جسے قوت بیان کہتے ہیں، جس کو زبان کہتے ہیں، جس کو کچھ وضاحت کرنے کی بات کہتے ہیں، جیسے اللہ نے مجھے اگر زبان نہ دی ہوتی، صرف میرے پاس یہ آنکھ ہوتی، تو شاید یہ جو کہنے کی بات ہے، جو آپ سے مخاطب ہونے کی بات ہے، شاید میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میرے ان بھائیوں کے پاس یہ دولت ہے، کچھ کہنے کی، کچھ اپنے بات کو رکھنے کی، یا لوگوں کو دینی اسلام کی طرف بلانے کی، تو یہ ساری دولت ان کے پاس موجود ہے۔ ان ساری دولت سے، ان ساری ثروت سے، ان ساری قوت لسانی سے، قوت بدنی سے، قوت فہم سے اپنے آپ کو گزار کر سکتے ہیں، اور اپنے علم سے، اپنے فہم سے، اپنی کتابوں سے دنیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ میں ایک بات علامہ شبلی کا ایک اور واقعہ یہاں پر نقل کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ شبلی، سبھی لوگ علامہ شبلی کا نام جانتے ہیں، ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھتا نہیں ہے، لیکن چند کتابیں، چند کلاسز اس نے پاس کیے ہیں، اس کے بعد بھی اس نے پوچھی کہ کیا شبلی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں۔ علامہ شبلی کو شبلی بنایا کس نے؟ یا شبلی ایک چھوٹے سے آدمی تھے جو علی گڑھ آئے تھے، لیکن سر سید نے ان کو علامہ بنا دیا۔ وہ بنی کیسے؟ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مولانا فیض الحسن سہارنپوری تھے، وہ لاہور میں پڑھاتے تھے، ان سے ملنے گئے اور ان سے یہ پوچھا کہ میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اسباب آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے دار تلمذ کہنا چاہتا ہوں۔ تو مولانا فیض الحسن سہارنپوری صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میری مصروفیات، میری مشغولیات، میری بے پناہ کام ہے، میں تم کو وقت نہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن اس زمانے میں جو اساتذہ تھے وہ کار سے نہیں چلتے تھے، وہ مرسڈیز سے نہیں چلتے تھے، وہ ہوائی جہاز سے نہیں اڑتے تھے، ان کے پاس سائیکلیں ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ نے پرانا علی گڑھ، آج بھی بہت سی سائیکلیں ہیں، عرفان حبیب اب تک سائیکل سے چلتے تھے، تو وہ گھوڑے سے جاتے تھے، وہ والنٹیئر کالج لاہور میں پڑھاتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے۔ تو علامہ شبلی کا جو علمی اشتیاق تھا، جو علم سے، فکر سے، کتابوں سے جو ان کو محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو لگاؤ تھا، انہوں نے کہا کہ استاذ محترم، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ اپنے کمرے سے لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر کالج تک جاتے ہیں، کیا اتنا تو وقت آپ کے پاس ہوگا نا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ وقت میرے پاس ہے۔ چنانچہ فیض الحسن سہارنپوری صاحب گھوڑے سے چلتے تھے،
ظاہر ہے کہ اسپیڈ کم کیا ہوگا، اور پیچھے پیچھے علامہ شبلی چلتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور ان سوالات کے جوابات مولانا فیض الحسن سہارنپوری صاحب جواب دیتے تھے، جو سر سید کے بھی استاد تھے، جو سر سید کے بھی استاد تھے، علامہ اقبال کے بھی استاد تھے۔ تو اتنے بڑے عالم سے سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، بلکہ سند اجازت لینے کے لیے وہ لاہور گئے، یہاں سے لاہور گئے، اور بتائیے کہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے۔ علامہ شبلی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، ایک بڑے زمیندار تھے، ایک دولت مند تھے، اعظم گڑھ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہا کہ علم کے لیے دوڑا جا سکتا ہے، علم کے لیے مشقتوں کو پالا جا سکتا ہے، علم پانے کے لیے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ سے بھی، اور خاص طور سے اپنی بھائیوں سے جو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں چاہوں گا کہ حصول علم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، کچھ پانے کے سلسلے میں، بلکہ علم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے سلسلے میں، علم کی روشنی سے اپنے آپ کو روشن کرنے کے سلسلے میں آپ کو زحمتیں اٹھانی پڑیں گی۔ قرآن کی آیت ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اے مومنین، اے صاحب اسلام، اے میرے طلباء عزیز، تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، وہ جن کے پاس حکمت ہے، جن کے پاس فلسفی ہے، جن کے پاس سائنس ہے، آپ کہتے ہیں دینی علوم اور غیر دینی علوم، دونوں کے دونوں اگر کسی کے پاس ہے اور جس کے پاس نہیں ہے تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اسلام کہنا چاہتا ہے، یعنی گویا اس مثال کو دینے کے بعد قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ علم جو ہے صاحب اسلام کی پہچان، مومنین کی پہچان ہے۔ آپ کا اسلام جو اسٹرانگ ہوتا ہے، اسلام ایمان جو مضبوط ہوتا ہے، ایک ایمان تو وہ آدمی بھی ہے صاحب ایمان جو بیچارہ غریب ہے، پڑھتا نہیں ہے، سبزی بیچتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک ایمان ہے۔ لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس کتابی علم نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو ان کائنات کے دیکھو۔ ساری کائنات کو کب آپ دیکھیں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا یہ سیارے چلتے کیسے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ایک خاص حد میں چلتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ بادل یہاں سے وہاں جاتے ہیں، یہ بارش ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں جب آپ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی، اس کا چلانے والا کوئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس دنیا کا کوئی کارساز ہے، اس نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے۔ یہ کب آپ پہچانیں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا، جب آپ کے پاس سائنس ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ایک مورس بکائے کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ مورس بکائے ایک بہت بڑا تھنکر تھا، ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا، اسکالر تھا۔ جناب عالی وہ خاص طور سے فیصل کے شاہ فیصل کے جو فزیشین تھے، جو ان کے طبی مسائل میں کام آتے تھے، اس میں سے مورس بکائے بھی تھا۔ مورس بکائے چونکہ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، یعنی کہ جب اس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھنے کے بعد جب اس کے سامنے بچوں کی سارے جو سلسلے ہیں کہ بچے کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، کس طریقے سے اس کا وجود ہوتا ہے، کس طریقے سے ہڈیاں بنتی ہے، کس طریقے سے ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر ایک لمیٹڈ پیریڈ کے بعد وہ دنیا کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو سارے سسٹم تھے، یہ جو پروسیس تھا، مورس بکائے کا بھائی 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تو سائنس نہیں تھی، اس وقت تو مورس بکائے نہیں تھا، اس وقت تو جاہز نہیں تھا، اس وقت تو ابن رشد ابن خلدون نہیں تھا، سائنسدان نہیں تھے۔ تو پھر قرآن نے بالکل اسی طریقے سے بیان کیا ہے جس طریقے سے آج کی جو جدید میڈیکل ہے، جو جدید سائنس ہے، تو یہ کیسے ان لوگوں کو آتا تھا؟ اس نے کہا کہ ظاہر کہ عربوں کو بھی سائنس نہیں آتی تھی، صحابہ کرام کو بھی سائنس نہیں آتی تھی۔ یہ چونکہ کتاب ربانی ہے، چونکہ یہ کتاب الہامی ہے، تو قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہو۔ تو اس نے پورے پروسیس کے دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کتاب پر ایمان لانا،
مورس بکائے ایمان لایا. دیکھیں ایمان کیوں لایا؟ اگر اس کے پاس علم نہ ہوتا اپنے علم کی آنکھوں سے، بلکہ میں نابینا بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آنکھیں تو اس کے بہت پہلے سے تھی، لیکن علم کی آنکھیں جب اس کو دی گئیں تو اس علم کی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ قرآن ایک علمی کتاب ہے، قرآن ایک الہامی کتاب ہے، قرآن ایک ربانی کتاب ہے. تو اس ربانی کتاب کے جو چاہتے ہیں، اس ربانی کتاب کے جو مطالبات ہیں، اس کو پوری طریقے سے جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے. جیسا کہ سفیان صاحب نے یہ آیت پڑھی تھی، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں اس وقت مکمل طریقے سے آپ داخل ہوں گے. پھر وہی بات آئے گی جب اللہ کو پوری طریقے سے پہچانیں گے. جس کو آپ عرفان ذات کہتے ہیں، جس کو آپ عرفان الہی کہتے ہیں، عرفان خداوندی کہتے ہیں، عرفان خداوندی میں مضبوطی، بہت ہی شدت اس وقت آتی ہے جب اللہ کو علم کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، جب اللہ کو علمی آنکھوں سے، فکری آنکھوں سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نابینا بھائی ہیں، جو میرے اسلامی بھائی ہیں، جو میرے سیرت پاک سے متعلق ہوتے ہوئے بھائی ہیں، ان کے پاس علمی آنکھیں ہیں، ان کے پاس فکری آنکھیں ہیں. اگر آپ یہ اپنی علمی آنکھوں کو، اپنی فکری آنکھوں کو، اپنے فکر کو استعمال کریں گے، اس کو اگر مانجھیں گے، سفیان صاحب نے کہا کہ رگڑیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے قائد ہوں گے، یہ ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوں گے. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے علم کے سلسلے میں، اپنے حصول علم کے سلسلے میں جو بھی مشکلات آئیں، ان مشکلات کو برداشت کریں. اور جب انسان برداشت کرتا ہے، جب انسان مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کی آسان ہو گئی، غالب نے کہا ہے کہ مشکلوں اتنا آپ اپنے آپ کو عادی کر لیجئے کہ مشکلات سے گھبرائیں نہ آپ، بلکہ مشکلات پہ چلنے کا اپنے آپ کو عادی بنا دے. تو مسلمانوں نے مشکلات پر چلنے کا عادی بنانا چھوڑ دیا. ان کو آسائش سے، آرام سے، استراحت سے اور بہت ہی آرام دہ بستروں سے محبت ہو گئی ہے، لگاؤ ہو گئی ہے. جب تک امت مسلمہ لڑتی تھی، جب تک امت مسلمہ میدان میں رہتی تھی، جب تک امت مسلمہ دوسروں کے کام آتی تھی، جب سے مسلمانوں نے دوسروں کے کام آنا بند کر دیا ہے، ان سے سیادت چھین لی گئی ہے، ان سے حکومت چھین لی گئی ہے، ان سے اقتدار چھین لیا گیا ہے. آپ دیکھیے باقاعدہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ سب سے بہتر ترین انسان کو، سب سے خوبصورت، سب سے معتمد علیہ بنو آدم میں کون شخص ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا سا فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کے حق کا ہوتا ہے، کہ جب سے آپ نے لوگوں کے کام آنا بند کر دیا ہے، اس وقت سے ذلت، حقارت، رسوائی، بدنامی آپ کے حصے میں آ گئی ہے. اگر آپ علم سے محبت کریں گے، دوسروں سے کام آئیں گے، دنیا کو اسباق آپ پڑھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا. گویا ہمارا یہ کام ہے، امت مسلمہ کا جو بیسک کام ہے، امت مسلمہ کا جو بنیادی کام ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں کو پڑھائے، لوگوں کو کتابوں کا عاشق بنائے. جب تک آپ کتابوں کے عاشق نہیں ہوں گے تو ہمارے ان بچوں کو کتابوں کا عاشق بنائیں گے نہیں، اس وقت تک جو آپ کی کوئی حکومت ہے، جو آپ کے ہاتھ سے اقتدار نکل گیا ہے، وہ کبھی آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جس طریقے سے آبادی اور حصے بڑھتے چلے جاتے تھے، اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا تھا، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف گروہوں میں صحابہ کرام کو بھیجتے تھے. جاؤ ان کو پڑھاؤ، جاؤ ان کو قرآن کو سکھاؤ، جاؤ ان کو اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو بتاؤ. تو پڑھانا، پڑھنا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ تو ہماری پہچان تھی. لیکن اس پہچان کو، اپنی اس علامت کو، اپنی اس فریضے کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ساری
یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ میں اس اسٹیج سے، اس ادارے سے اور ندیم اختر صاحب کے جو جس جلسے کا انعقاد کیا ہے، اس انعقاد کے حوالے سے میں بار بار یہ التماس کروں گا، بار بار آپ سے بڑی دردمندی کے ساتھ اظہار کروں گا کہ آپ علم سے جڑ جائیں، اور خاص طور سے ان نابینا بھائیوں کو جو آپ نے علم سے جڑنے کی بات کہی ہے، جو ان کو علم کی طرف بلانے کی بات کہی ہے، یہ اسلام کی اصل بات ہے، یہ اسلام کی اصل چاہت ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے ٹائمس آف انڈیا میں ایک واقعہ پڑھا تھا، جس میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی یورپ کے کسی کنٹری میں، مغرب میں کہیں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد ہوا، لیکن وہ جو کانفرنس تھی اس چھت پر نہیں تھی، عام سطح زمین پر نہیں تھی، بیسمنٹ پہ تھی کہ اگر لائٹ چلی گئی تو آپ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لمحے کے لیے لائٹ کو گل کیا جائے گا، لائٹ کو بجھایا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے لائٹ کو گل کیا گیا تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا اسٹیج سے کہ کیا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ تو مستقل لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی آپ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو خود نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنا اندھیرا تھا کہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اس بات کو غور سے سنیے گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے آج کی اس سوسائٹی میں، آج کی اس برائی کے زمانے میں۔ اس کے بعد اسٹیج سے جو محتمل تھے، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے ندیم اختر جو تھے، انہوں نے ایک تیلی جلائی اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس اندھیرے میں، اس بیسمنٹ میں، کیا اس تیلی جو ایک ہلکی سی ماچس کی تیلی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر اندھیرے میں کوئی چیز آپ جلائیں، اگر بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو بہت دور سے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جتنے شرکا تھے، بیسمنٹ میں ہزاروں آدمی تھے، ان سارے لوگوں نے یہ کہا کہ تیلی کی روشنی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے ایک اسٹیپ یہ لیا، انہوں نے کہا سب لوگ اپنی اپنی اسٹیج سے، اپنی اپنی چیئر سے ایک تیلی کو روشن کریں۔ سب لوگوں نے سارے لوگوں نے ایک تیلی جلائی تو اندھیرا ہلکا سے دور ہو گیا، پورا تو نہیں دور ہوا، لیکن لوگ نظر آنے لگے، اپنے آپ کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا رزلٹ پیش کیا، اس کا انہوں نے کنکلوژن پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آج یہ دنیا شرور سے، فتن سے، برائیوں سے، معاصی سے بھری ہوئی ہے، ہر جگہ ظلم ہے، تشدد ہے، اور ایک طریقے سے قتل و غارت گری ہے۔ تو اس آج کے اس پرفتن دور میں جو برائیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں، اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ روزانہ ایک تیلی جلنا ہے، روزانہ ایک نیکی کرنا ہے۔ اور اگر سب لوگ ایک نیکی کرنے کو طے کر لیں تو دنیا کی جو تاریکی ہے، دنیا کی جو ظلمت ہمارے ذہن پر، ہمارے دماغ پر، ہماری فضا پر چھائی ہوئی ہے، آپ کی ایک ایک نیکی سے یہ دنیا جو اندھیرے میں ہے وہ اجالے میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنی ان نابینا بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ روشنی کیا ہے، وہ یسرائی ضرور ایک روشنی پیدا کرتی ہے، لیکن اصل جو روشنی ہے وہ علم کی روشنی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کی پہچان تھی کہ علم کی شمع کو جلائیں گے، تو میں جس طریقے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بینا حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم کی شمع جلائیں، لیکن اس شمع میں اپنے بھائیوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں جو نابینا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شمع جلائیں گے، ان کا جو چراغ ہوگا، ان کے ہاتھ میں جو قندیل ہوگی، جس کو میں قندیل ربانی کہوں گا، قندیل الہی کہوں گا، تو اس کو جو روشن کریں گے تو دنیا کی جو تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے، لوگوں کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، ہر طرف ایک سناٹا ہے، وہ سناٹا خوشیوں میں، مسرتوں میں، بھلائیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے ساری چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور قرآن کی ایک آیت نقل کرنا چاہتا ہوں کہ قل رب زدنی علما۔ دیکھیے یہ کس نے کہا ہے؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن کے پاس قرآن کریم تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، علم کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، ایقان کے لحاظ سے۔ اور ان کے پاس رسالت ہے بھائی، ان کے پاس وحی آتی ہے بھائی، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری علم میں اضافہ فرما،
تو یہ جو دعا ہے ایک طریقے سے اسلامی دعا ہے، ایک طریقے سے ایمانی دعا ہے، ایک طریقے سے آپ کی ایمان کی، آپ کی زبان کی، آپ کی ذات کی پہچان ہے۔ اگر مستقل یہ دعا نہیں کریں گے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان ساری دعا میں سب سے معزز ترین، سب سے اہم ترین، سب سے عظیم ترین اگر دعا ہے تو اللہ سے دعا کی جائے کہ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو سینہ ہے جو علم کی روشنی سے بالکل سے خالی ہے، اس خالی دل کو علم کی روشنی سے منور کر دے۔ تو میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو یہ نابینا بھائی ہیں ان کے دلوں میں بھی علم سے بھر دے، علم کے منور سے اس کو منور کر دے ان کے دلوں کو۔ میں بار بار یہ کہنا چاہوں گا تو یہ قرآن میں بے شمار ایسی چیز ہے۔ اپنی ایک بات کہہ کے میں اجازت دینا چاہوں گا۔ قرآن میں ایک آیت آئی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں جو اہل ذکر ہیں اس سے مراد امت مسلمہ نہیں ہے، صحابہ کرام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ جو یہ یہودی علماء، جو یہ نصرانی عیسائی علماء ہیں، اگر ان کے پاس علم ہے، دیکھیں اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ علم کہیں بھی ہو، کسی عیسائی کے پاس ہو، کسی یہودی کے پاس ہو، کسی دنیا بھر کی ہندوستان کی جو تحریکیں ہیں ان تحریکوں سے واقف ہوں، اس میں کوئی اگر پڑھا لکھا ہو تو اس سے لینے میں، اس کے پاس جانے میں، اس کا احترام کرنے میں کسی طریقے کی کوتاہی نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے کہ اگر کوئی علم کسی عیسائی عالم کے پاس ہے، کسی یہودی عالم کے پاس ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس سے سیکھو۔ اس میں کسی طریقے کی شرم، اس میں کسی طریقے کی حیا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے تو یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے اصل یہ دعوت کا کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن سماج میں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو جن پر نگاہیں جاتی نہیں ہیں، جن کو نگاہیں پہچانتی نہیں ہیں، جن کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، کہیں کھو میں کہیں گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس تک جانے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں جا کر ان کو علم سے نوازنے کی اور علم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پروگرام کے حوالے سے اور یہ جو چند دنوں چلے گا اس کے حوالے سے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور پوری امت مسلمہ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کی مہم چھیڑی جائے، اس طریقے کی تحریک چلائی جائے۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی غیر مسلم ایسا بچہ ہے جو آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، آپ کے اسکول میں حصہ لینا چاہتا ہے، اور اگر آپ اس کو کسی طریقے سے درگزر کریں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ مسلمان میرے بندے ہیں، بلکہ چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی ملک سے بلانگ کرتا ہو، اگر وہ آدم کی اولاد ہے تو اللہ کا خاندان ہے، تو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جو صاحب اسلام نہیں ہے، غیر مسلم ہے، ہمارا ہندو بھائی ہے، اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں صاحب اسلام ہیں، ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو اس میں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اسلام یہ بتانا چاہتا ہے، رسالت آپ سے کہنا چاہتی ہے کہ کوئی اس میں تفاوت نہیں کیا جائے۔ تو میں خاص طور سے یہ بات میرے ابھی آ گئی، تو اگر کوئی بچہ کوئی آتا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو اسلام کی دعوت نہ دی جائے، اسلام قبول کر لو، اس کو پڑھانے کی دعوت کی جائے، اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ تو مجھے انتہائی مسرت کا احساس ہو رہا ہے، میں اپنی جذبات کو الفاظ کی شکل میں پیش نہیں کر سکتا ہوں، صرف آپ کو اس زبان سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک میں برکت عطا فرمائے، اس تحریک کو چلانے والوں کو جذبات سے، طاقت سے، شدت سے لیس کر دے تاکہ یہ تحریک ہماری کامیاب ہو۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔